رمضان ہے یہ فیضان رمضان، فیضان رمضان ہے یہ فیضان رمضان، فیضان رمضان ہے یہ فیضان رمضان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیضان رمضان کی بابرکت ٹرانسمیشن لے کے آپ کا اپنا میزبان احمد جاوید بٹ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب حضرت علامہ صاحبزادہ ڈاکٹر قاضی امجد حسین کاظمی سیفی اویسی صاحب۔ آپ بڑے پیارے انداز سے اور آپ کے حکمت سے بھرپور بیانات جو کہ عوام کی رہنمائی کے لیے اور رمضان شریف کا ایک پیارا تحفہ ہے جو انوار حقہ کی طرف سے آپ کو دیا جا رہا ہے۔ ناظرین، آپ کے جتنے پیارے فیڈ بیک ہمیں مل رہے ہیں، ایس ایم ایس مل رہے ہیں اور واٹس ایپ مل رہے ہیں، جو آپ کی دین سے محبت کا بہت بڑا مظہر ہے، اور اٹک کی عوام جو کہ دین سے بہت زیادہ محبت رکھتی ہے۔ پروگرام کو باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک سے ہم کرتے ہیں۔ تلاوت کلام پاک کے لیے میں دعوت دیتا ہوں جناب صاحبزادہ فیضان حسن صاحب کو، آپ اپنے پیارے انداز سے اس پروگرام کا باقاعدہ آغاز فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا زلزلت الارض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره۔ آمنت بالله صدق اللہ العظیم۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، بہت پیارے انداز میں آپ تلاوت فرما رہے تھے۔ ناظرین، آپ ہماری ٹرانسمیشن کو فیس بک کے اوپر قاضی ڈینٹل ہاسپٹل کے ویب سائٹ کے اوپر دیکھ سکتے ہیں، اور کسی بھی وقت ہمارے فیس بک پیج قاضی ڈینٹل ہاسپٹل کے اوپر جا کے ہمیں کامنٹس کے اندر اپنا سوال بھیج سکتے ہیں، یا 030755000591 کے اوپر اگر کوئی سوال آپ ڈاکٹر صاحب سے پوچھنا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ کے سوال کو ہم پروگرام میں شامل کریں تو آپ ہم سے کر سکتے ہیں۔ اب پروگرام میں وقت ہوا ہے کہ پیاری سی نعت پڑھی جائے، اور نعت شریف کے لیے میں دعوت دوں گا جناب صاحبزادہ قاضی اسجد حسین صاحب کو کہ آپ اپنے پیارے انداز سے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار اقدس میں حاضری پیش کریں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے، او میرے طیبہ والے اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے، بے ٹھکانہ ہوں ازل سے مجھے گھر جانے دے، اپنی رحمت
اور سوئے بطحا لیے جاتی ہے ہوائے بطحا، سوئے بطحا، سوئے بطحا لیے جاتی ہے ہوائے بطحا، تو بوئے دنیا، بوئے دنیا مجھے گمراہ نہ کر، جانے دے بے ٹھکانہ ہوں ازل سے، مجھے گھر جانے دے اپنی رحمت، اور موت پر میری، موت پر میری شہیدوں کو بھی اشک آئے گا، موت پر میری، موت پر میری شہیدوں کو بھی اشک آئے گا، اپنے قدموں سے لپٹ کر مجھے مر جانے دے، آقا اپنے قدموں سے لپٹ کر مجھے مر جانے دے، بے ٹھکانہ ہوں ازل سے، مجھے گھر جانے دے اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے۔ ماشاءاللہ، بہت پیارے انداز میں آپ نعت شریف پڑھ رہے تھے۔ ناظرین، آج کا سوال، کیونکہ رمضان شریف کی بابرکت گھڑیوں میں ڈاکٹر صاحب نے ہمیں بتایا پچھلے پروگرام میں کہ روزہ کس طرح گزارنا چاہیے، کہ روزے میں آپ نے کیا کیا عمل کرنے ہیں، کس طرح اپنے روزے کو بھرپور کرنا ہے۔ لیکن سوال یہاں یہ بنتا ہے کہ روزہ ایک ایسا سخی مہینہ ہے جو انسان کو اتنے اجر و ثواب عطا کرتا ہے اور وہ دولت نصیب کرتا ہے، بالخصوص تقوی کی دولت۔ لیکن افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ آج کے دور میں ہم کئی رمضان گزار چکے ہیں، لیکن یہ ہماری زندگی میں جو رمضان گزر رہے ہیں تو ہم یہ تقوی کی دولت نہیں حاصل کر پا رہے۔ ان کی کیا وجوہات ہیں، ان کے کیا محرکات ہیں؟ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام ناظرین گرامی، آج جو یہ سوال پوچھا گیا کہ رمضان شریف کے جو مقامات ہیں ہر آدمی ایک جیسے نہیں کر سکتا، اور پھر اس کا مطلب ہے جو اس کی سخاوت ہے اس سے ہر بندہ مستفید نہیں ہو سکتا، اور وہ تقوی کی دولت ہمیں کم حقو حاصل نہیں ہو سکتی جو رمضان کا ایک مدعا ہے۔ میرے ہاتھ جناب احمد بٹ صاحب نے اسی کے اندر ایک سوال کے اندر ہی 2-3 سوالات اکٹھے کر دیے ہیں۔ بہرحال اللہ کی مدد اور توفیق کے ساتھ کوشش کروں گا کہ اس سوال کا ایک جامع اور معنی جواب اس انداز سے ہو کہ اس کے تمام پہلو کو مکمل تو نہیں کور کر سکتے، لیکن یہ کچھ حد تک یہ چیز میں قارئین کو اور ناظرین کو یہ چیز جو ہے میں سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ پہلی بات تو ناظرین گرامی یاد رکھ لیں کہ رمضان شریف کی سخاوت کے اندر کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ اس کی سخا
ہر دروازے پہ آ رہی ہے، دستک دے رہی ہے۔ میں نے پہلے پروگرام میں بھی بتایا کہ رحمت کی گھٹائیں چل رہی ہیں۔ اس کی اسی سخاوت کو تو دیکھ کے مولا علی المرتضیٰ نے کہا تھا، لو اراد اللہ ان يعذب امت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما آتاہم رمضانا۔ اس کی رمضان کی اتنی فیض و برکات ہیں، اگر اس کو دیکھ کے آدمی یہ سمجھے کہ امت محمدی کو اللہ عذاب دے گا تو اللہ کریم امت محمدی کو رمضان شریف کا مہینہ ہی عطا نہ کرتا۔ تو پتہ یہ چلا کہ رمضان شریف کی یہ شان ہے کہ مولا علی المرتضیٰ فرماتے ہیں اور یہ مہینہ بھی تمہیں مل جائے اور پھر بھی دوزخ میں چلے جاؤ۔ اب اس سے بڑھ کے اور کیا بدبختی ہو سکتی ہے۔ لیکن یاد رکھیں ناظرین گرامی، اگر بارش برس رہی ہے تو اس میں بارش کا قصور نہیں، آپ کا برتن خالی اگر رہ گیا تو آپ برتن کو کیوں الٹا رکھتے ہیں؟ برتن کو سیدھا کر کے رکھیں، انشاءاللہ العزیز اس کی خیرات کے چھینٹے جو ہیں ضرور آپ کے اس برتن کو بھر دیں گے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اگر آپ کہتے ہیں جناب والا اس کی سخاوت جو ہے خاص لوگوں کے لیے، نہیں، ہر مسلمان کے لیے، لیکن کم از کم چاہیے کہ اس کے جو آداب ہیں اور اس کے فیوز و برکات کو جو سمیٹنے کا طریقہ ہے اس کو جو ہے، اب کھانا سامنے پڑا ہو، ایک بندہ اسے کھانے کا طریقہ ہی نہیں پتا، وہ کیسے کھائے گا، یا اس کے ہاتھ ہی نہیں، ہاتھوں کو باندھ دیا جائے، اب وہ کھانا تو دیکھ تو سکتا ہے لیکن وہ کھا نہیں سکتا۔ اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کی ان چیزوں کو دیکھ کے جو اس کے برکات کو سمیٹ نہیں سکتے، جو اس کے برکات سے خالی رہ جاتے ہیں، انہی چیزوں کو دیکھ کے روایات میں آتا ہے اذا دخل رمضان تغیر لونہ، کہ جس وقت رمضان شریف کا مہینہ آتا آقا کریم کا رنگ مبارک جو ہے بدل جاتا۔ کیوں بدلتا؟ خشیۃ من ان یعرض له فیہ ما یقصر عن الوفاء بحق العبودیت منہ، اس واسطے کہ رمضان شریف کے اندر عبودیت کے جو تقاضے ہیں، جو رمضان شریف کے فیوز و برکات کو سمیٹنے کے جو طریقے ہیں، ہم ان سے اپنے آپ کو کما حق ہو جو ہے اس طریقے پہ عمل نہیں کر سکتے۔ اسی لیے تو جناب جبریل امین نے بھی امت کو ترغیب دینے کے لیے یہ صدا لگائی، میرے آقا اگر آپ کی امتی میں سے کوئی بندہ رمضان شریف کا مہینہ پا کر اس کی برکات کو سمیٹ کے جنت کا حقدار نہیں بن سکتا، وہ تو محروم رہ گیا، وہ بدبخت ہو گیا۔ اور جہاں دعا کرنے والا جبریل امین سید الملائکہ اور اس کے اوپر آمین کہنے والا سید المرسلین ہو، تو پھر آپ خود اندازہ لگائیں۔ اب سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جس وقت تک آپ کو اس کی گھڑیوں کا احساس نہیں ہوگا، اسی لیے ناظرین گرامی ہم نے پہلے چند پروگرامز کو آپ کو رمضان شریف کی مبارک گھڑیوں کا ان اقدار کے متعلق بتایا ہے کہ اس کی قدر کا آپ کو احساس ہو۔ جب اس کی قدر کا احساس ہوگا پھر آپ کم از کم اپنی محرومی کا بھی احساس کریں۔ اگر آپ اس کی قدر نہیں کر سکتے تو استغفار کریں۔ آپ پورا دن رمضان شریف کی چاہت کر کے بھی، اپنے سارے لوازمات کر کے بھی استغفار کریں کہ اے رمضان کریم، تو جو ایسا تحفہ اللہ کریم نے دیا ہے اس کی ہم کما حقو قدر نہیں کر سکے۔ جس وقت آپ کو اپنے اندر احساس ہوگا تو یہی تو احساس ہے۔ اللہ کریم اسی احساس کو، اسی درد کی کیفیت پہ اجر کی کیفیت عطا فرماتا ہے۔ جی، اگر ایک آدمی بیمار ہے، مثلا وہ ڈائبیٹک ہے اور ٹائپ 1 ہے، انسولین کے اوپر جو ہے وہ نہیں رکھ سکتا روزہ، یا کوئی ایسی بیماری ہے روزہ نہیں رکھ سکتا،
تو جس وقت وہ روزہ نہ رکھے اور سے اس کی محرومی کا احساس ہو جائے کہ میں کتنا بڑا محروم کر دیا گیا ہوں، وہ درد کی کیفیت پیدا ہو جائے، یقین کرو بعض دفعہ آپ کی درد کی کیفیت آپ کی عبادت سے بڑھ جاتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہنا ہے؟ اب کم از کم اگر آپ سے کم حق و احترام نہیں ہو سکتا، جیسے آپ نے کہا کہ ہر آدمی اس کی اقدار کے مطابق عمل نہیں کر سکتا، لیکن اگر نہیں کر سکتا تو کم از کم استغفار تو کریں۔ یہ احساس تو آپ کے اندر ہو کہ آپ رمضان مبارک کی گھڑیوں کی کم حق ہو قدر ادا نہیں کر سکتے۔ اللہ کریم اپنے پیارے نبی جناب داؤد علیہ السلام کو ارشاد فرماتے ہیں، داؤد میرا شکر ادا کر۔ جی حضرت داؤد علیہ السلام فرماتے ہیں، یا اللہ میں جب تیرا شکر ادا کروں گا تو مجھے توفیق دے گا تبھی تو شکر ادا کروں گا۔ اب جب تو نے توفیق دی تو مجھے اس توفیق کا شکر ادا کرنا پڑے گا، پھر اس توفیق کا شکر ادا کرنے کے لیے پھر تجھے توفیق دینی پڑے گی، پھر اس توفیق کا شکر ادا کروں گا تو ایک لامتناہی سلسلہ جاری ہوگا۔ یا اللہ میں اتنی ہی بات کرتا ہوں کہ میں تیرا شکر ادا ہی کرنے سے قاصر ہوں، میرے مولا میں تیرا کیسے شکر ادا کر سکتا ہوں؟ میری زبان میں وہ وسعت نہیں، میری ہمت میں وہ طاقت نہیں، میرے مولا تیرے اتنے احسانات ہیں، میں تو اتنا ہی عرض کر سکتا ہوں میرے مولا میری تو طاقت ہی نہیں ہے، میرا تو بال بال زبان بن جائے شکر ادا کرتا رہے پھر بھی تیرا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ جس وقت یہ احساس پیدا ہوا آواز آئی، او میرے پیارے پیغمبر یہی تیرا کہنا، تیری معذوری کا اظہار ہی تیرا شکر کرنا ہے۔ اگر تو کوئی سوال اس انداز سے کیا گیا کہ جناب والا ہم وہ تقوی کی دولت حاصل اور محرومی کا احساس ہے، جی اگر احساس ہے تو یقین کریں پھر یہ سمجھیں آپ کے دل کے اندر درد ہے، اور جب درد پیدا ہوا میں یہاں پہ حاضرین کے لیے اپنے ناظرین کے لیے ایک خاص نکتہ پیش کرنا چاہتا ہوں، ذرا اپنے دل کے کانوں سے سماعت فرمانا۔ مجھے بتاؤ جس وقت انسان کو اللہ کریم نے پیدا کیا تو کیا کہا تھا؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ، انسان میں اس لیے بنایا کہ میں اس کو زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اور جب اللہ کریم نے انسان کو زمین کے لیے بنانا تھا تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے پھر مولا جناب آدم اور جناب حوا کو جنت میں کیوں رکھا؟ بنے تو زمین کے لیے تھے لیکن پھر جنت سے پھر رکھ کے نکالا کیوں گیا؟ فَأَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ، پھر شیطان سے پھسلایا بھی گیا، پھر نیچے بھی بھیجا گیا۔ جب پہلے ہی بھیجنا تھا تو یہ جنت والا درمیان میں چکر کیوں ہوا؟ حاضرین گرامی اس نقطے کی طرف ذرا غور کرنا۔ جب نیچے آئے اور اس پھسلن کی وجہ سے، لغزش کی وجہ سے، یاد رکھیں یہ لغزش ہے۔ ہاں میں بار بار یہی کہتا ہوں، جو بھی جناب والا منہ اٹھاتا ہے کہتا ہے ہمارے بابا آدم سے بھی گناہ ہوا، جو گناہ کا کہتا ہے وہ حالت کفر میں چلا جاتا ہے کیونکہ نبی گناہ سے معصوم ہوتا ہے۔ یاد رکھیں یہ عقیدہ ہے مسلمانوں کا۔ عموماً لوگ جناب والا بڑے منہ پھٹ ہو کے کہہ دیتے ہیں۔ نبوت کی شان کے اندر ادب، ادب سب سے بڑی دولت ہے، اور ادب کے اندر اگر رہیں گے تو دولت ایمان بچا کے لے جائیں گے۔ عبادات ایک طرف ہوتی ہیں، عبادات کا درد ایک طرف ہے۔ 200 سال یا 300 سال جناب حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام روتے رہے، ایک لغزش کے اوپر روتے رہے۔ پتہ چلا کیوں؟ فرمایا اس لیے تم پوچھتے ہو جناب آدم کو پہلے کیوں جنت میں داخل کیا گیا، اس لیے اے فرشتوں تم عبادت کرتے ہو، تم بچوں سے، بیوی سے، ہر قسم کے درد سے آزاد ہو، تمہیں درد نہیں ہے، وہ کیفیت تمہیں آشنا نہیں ہو۔ میں نے جناب آدم کو جنت میں رکھ کے پھر بنایا زمین کے لیے تھا، جب زمین پہ بھیجا تو درد کی کیفیت کو پیدا کر دیا۔
یہ درد کی کیفیت ہے جب اس نے آنسو بہائے، یہ درد کی کیفیت ہے میرا بھائی۔ اسی لیے تو حضرت عطار فرماتے ہیں کہ دنیا دنیا دار را و دین دین دار را، اور ایک قطرے درد دل عطار را۔ یا اللہ جو دین مانگتا ہے دین دے دے، جو دنیا مانگتا ہے دنیا دے دے۔ میرے مولا مجھے اگر دینا ہے تو ایک قطرے درد دل دے دے۔ سبحان اللہ۔ تو میرا بھائی اگر یہ درد دل کے ساتھ کہا جا رہا ہے کہ ہم تقوی کی دولت حاصل نہیں کر سکتے، رمضان کی سخاوت کو کم حقو اپنی جھولی میں نہیں ڈال سکتے، تو پھر یقین کریں، پھر جناب والا آپ نے وہ مقام حاصل کر لیا ہے۔ دیکھیں ہم روزے ویسے نہیں رکھ سکتے جیسے خواص رکھتے ہیں، یہ درد ہونا چاہیے، لیکن میرے رسول نے جس وقت کہا تھا سب نمازیں پڑھتے، حضور نے فرمایا تو سلو کما رہے تمونی، ایسے نماز پڑھو جیسے مجھے دیکھتے ہو۔ حضور نے نہیں کہا سلو کما اسلی، ایسے نماز پڑھو جیسے میں پڑھتا ہوں۔ اور حضور جیسے بھی کوئی نماز پڑھ سکتا ہے، آقا جیسے بھی کوئی سجدے کر سکتا ہے۔ ان کا وہ مقام اور ہے، ہمارا مقام اور ہے۔ اور یاد رکھیں یہ امت کا متفقہ فیصلہ ہے کہ ساری دنیا کے حضور کے امتی سجدہ کریں، کسی ایک صحابی کے سجدے کے برابر نہیں ہوتا۔ کیوں؟ صحابی نے چہرے مصطفیٰ کی زیارت آنکھوں سے کی ہے، اور تمام صحابہ اور امت کو ملا لیں، اقطاب اغیاس ہر ایک کو ملا لیں، کسی نبی کے سجدے کا مقابلہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ نبی کو رب کی وحی کی انوار و تجلیات کی کیفیات سے آشنا کیا گیا ہوتا ہے۔ اور تمام انبیاء کو رسل کو، اولو العزم رسل کو ملا دیا جائے، تمام فرشتوں کے ملائکۃ المقربین کے سجدوں کو اکٹھا کر دیا جائے، تو یہ مسلمانوں کا متفقہ عقیدہ ہے کہ تمام کی عبادات مصطفیٰ کریم کے ایک سجدے کا مقابلہ نہیں کر سکتی، کیونکہ حضور نے اپنی آنکھوں سے رب کے جلووں کا دیدار کیا ہے۔ تو یہ مقامات بدلتے ہیں۔ تو اس واسطے انسان کے اندر وہ درد رہنا چاہیے۔ جب آپ کے اندر درد کی کیفیت ہوگی، انشاءاللہ العزیز میرا رب آپ کو اپنی عطاؤں کی بارش کے اندر رکھے گا۔ ہمیں چاہیے کہ وہ چیزیں جو رمضان شریف کے اس جو نسخہ ہے اس کے مخالف ہیں ان کو چھوڑ دیں۔ ایک آدمی ہے، اس کو زکام لگا ہوا ہے، ڈاکٹر کہتا ہے یہ دوائی کھاؤ، یہ دوائی کھاؤ، اور وہ جناب دوائی لے کے اس کے ساتھ جناب آئس کریم بھی کھا رہا ہے اور ٹھنڈک بھی کر رہا ہے، ٹھنڈک کے اندر بھی پھر رہا ہے۔ اب اگر آرام نہیں ہوتا تو وہ کہتا پھر جناب والا مجھے تو نسخے سے فائدہ نہیں ہو رہا، تو اسے کہا جائے گا جناب والا تم سب سے پہلے یہ احتیاطیں کرو، جب تم احتیاط کرو گے تو پھر تمہیں نسخہ فائدہ دے گا۔ یہ سخی تو پھر رہا ہے، سخی سے لینے کے لیے تو آداب چاہیے، ان چیزوں سے بچو جو اس کی سخاوت کو تمہارے دامن تک آنے سے روک رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یقین کریں یہ رمضان کی گھڑیاں اپنے نفس کے ساتھ آپ جہاد کر رہے ہیں۔ ظاہری بات ہے جس وقت آپ کو بھوک لگی ہے، کس چیز نے آپ کو روکا ہے؟ سامنے کھانا پکا ہوا ہے، آپ نہیں کھا رہے۔ پیاس لگی ہوئی ہے، کس چیز نے روکا ہے؟ آپ وہ حلال چیز پانی نہیں پی رہے۔ جب یہ ساری چیزیں آپ نہیں کر رہے تو نفس ہے، نفس کے خلاف آپ جہاد کر رہے ہیں۔ اور یاد رکھیں یہ کوئی معمولی جہاد نہیں۔ میرے آقا و مولا تاجدار مدینہ جب بدر شریف کے میدان سے واپس آ رہے تھے تو حضور نے فرمایا ہم جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف آ رہے ہیں۔ لوگ تو جہاد کو سمجھتے نہیں ہیں، وہ سمجھتے بس تلوار اٹھائیے اور ہم جناب قتال کریں، نہیں، وہ جہاد اصغر
جو کفار سے قتال ہوا، جہاں گردنیں اڑائی گئی اور گردنوں کے نذرانے پیش کیے گئے، سمجھ گئے ساری چیزیں، فرمائی جہاد اصغر ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ جہاد اصغر ہے، اور جہاد اکبر وہ ہے جو انسان اپنے نفس سے لڑائی کرتا ہے، نفس امارہ سے لڑائی کرتا ہے۔ اور مسلمان تم کہتے ہو جہاد چھوڑ دو، اور مسلمان تو ہر وقت مجاہد ہے، لمحہ لمحہ وہ جہاد کرتا ہے، وہ اپنے نفس سے جہاد کر رہا ہوتا ہے۔ یہ اندر والا چور جو ہے نا، وہ اس سے لڑ رہا ہوتا ہے۔ یاد رکھیں ناظرین گرامی، جس وقت ہمارے اندر احساس ختم ہو جاتا ہے، پھر وہ چیزیں ختم ہو جاتی ہیں۔ ایک آدمی کو احساس ہی نہیں ہے، وہ دعائی کر رہا ہے، بد پرہیزی کر رہا ہے، اس کا مطلب اس کو احساس نہیں ہے۔ اب رب کا قرآن کہتا ہے الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز تو بے حیائی اور برائی کے کاموں سے منع کرتی ہے۔ اب آپ یہ کہنا شروع کر دیں لوگ تو نمازی بھی ہیں، برے کام بھی کر رہے ہیں۔ ہم نے تو نمازیوں کو دیکھا ہے سر عام رشوت بھی لے رہے ہیں، اور دنیا کے سب ناجائز کام کر رہے ہیں، نماز اپنی وقت پہ پڑھتے ہیں۔ اس نے کہا تھا وہ سمگلر تھا، اور دشمن اس کے سامنے، اس نے جناب والا سمگلنگ بھی کر، اس نے کہا یہ کیا؟ اس کہتے یہ فرض ہے اور یہ ہمارا پیشہ ہے۔ جس وقت نماز کے لوازمات کا خیال نہیں کیا جائے گا کہ نماز کے لیے کن کن چیزوں سے رکنا پڑتا ہے، آپ نے بس الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم پڑھ کے نہ اس کا ترجمہ آپ کو پتا ہے۔ میرے والد محترم نے سورہ فاتحہ کے اوپر 600 صفحات سے زیادہ کی تفسیر لکھی ہے، انوار القرآن، ایک سورہ فاتحہ کے اوپر۔ اور جدید دور اور جناب اس سب چیز کے مطابق آپ نے لکھا ہے، جو سوالات ہمارے سامنے پیش ہوتے ہیں اس کے مطابق بھی لکھا ہے۔ جی الحمدللہ وہ پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ میں اپنے ناظرین سے گزارش بھی کروں گا جس کو ضرورت ہو تو وہ ہمارے نمبر سے رابطہ بھی کر سکتا ہے۔ صرف میں اتنا یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ جب تک ان چیزوں سے نہیں بچیں گے جو ممنوعات کے اندر آتی ہیں، آپ نسخہ شفا سے مکمل شفا نہیں پا سکتے، آپ اس تقوی کے مقام پہ نہیں پہنچ سکتے۔ جی اب کیا چیزیں ہیں، مثلا آپ دیکھتے ہیں پرانے زمانے میں جب جناب ہمارے جیسے عام بندے جب رمضان شریف آتا تھا تو کیا کوئی لوڈو لے کے بیٹھ جاتا تھا، کوئی جناب تاش لے کے بیٹھ جاتا تھا، کوئی اور چیزیں لے کے بیٹھ جاتا تھا۔ ناظرین گرامی، آج انتہائی فساد امت کا دور ہے۔ جو وقت گزر رہا ہے، آپ یقین کریں ہر ہاتھ کے اندر، ہر فرد کے ہاتھ کے اندر موبائلز پکڑے ہوئے ہیں، فیس بک ہے، یوٹیوب ہے، اور مختلف قسم کی چیزیں ہیں۔ اب کوئی آدمی اگر شطرنج کھیلتا ہے اسے بندے کی ضرورت نہیں ہے، وہ کمپیوٹر سے چیس کھیل سکتا ہے، وہ اس سے تاش کھیل سکتا ہے۔ نگاہ نفس کہتا ہے بری چیز دیکھ، ایک منٹ کے بعد آپ کا میڈیا آپ کو وہ فاحش تصاویر دکھا دیتا ہے۔ اب تو حالات اتنے زیادہ ہیں، آگے لوگ جناب والا کوئی کرتے تھے، اب بھی یقین کریں اس حالت کے اندر آپ دیکھیں ہاسپٹل کے، اب ذرا کانٹین کے اندر چلے جائیں، اسٹیشن کی کانٹین میں جائیں، ویسے نام نہاد مسافر بنے ہوئے ہیں، رمضانی مریض بنے ہوئے ہیں، کوئی بیماری نہیں، وہاں جائے کھا رہے ہیں، اور پھر کھانے کے بعد اس کے اوپر فخر کرتے ہیں کہ ہم نے روزہ توڑ دیا، ہم نے اس کے آبرو عزت کی دھجیاں بکھیری ہیں۔ اور جب تو اللہ کے مہمان کی عزت کے در پہ ہوگا پھر تو کہتا ہے کہ مجھے وہ دولت نہیں مل رہی۔ تجھے جب دولت کا احساس ہو نا، دولت کا احساس ہو تو پھر دیکھ رب کی رحمت کیسے چوم کے آتی ہے۔ کیونکہ میں خود ڈاکٹر ہوں، خالی چیک کرنے کے لیے بعض دفعہ جاتا ہوں، دیکھتا ہوں اچھے بھلے بندے وہ بیٹھے ہوئے، روزے کی احترام کی دھجیاں، کہاں گیا احترام رمضان آرڈیننس؟
خالی قانون بن جاتے ہیں، ان کے اوپر عمل نہیں ہوتا. خود قانون کے رکھوالے وہاں پہ بیٹھے ہوئے، میں سب کی بات نہیں کرتا، اللہ ماشاءاللہ ان کے اندر بڑے بڑے اللہ کے ولی بھی موجود ہیں، لیکن جناب جب وہاں بیٹھے اس کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہوگی، چیکنگ نہیں ہوگی. جب آپ رمضان شریف کے احترام کو اس طرح کریں گے تو پھر میرا بھائی اگر آپ کہیں گے کہ ہمیں وہ چیز نہیں مل رہی. آج ہم اپنے گناہوں کی سرے عام تشہیر کرتے ہیں. کئی ایسے ہمارے دوست ہیں جو ایسے ایسے گناہ اپنے ظاہر کریں گے جو انہوں نے کیے ہوئے بھی نہیں ہوں گے، اور فخر سے کہہ رہے ہوں گے کہ ہم نے یہ کیا ہے. جی آپ کو پتہ ہے، ایک تو جھوٹ بولیں گے اور اس گناہ کے اوپر اپنے گواہ بنا لیں گے. قیامت کے دن جب باری آئے گی وہ گواہ کہیں گے میرے مولا سے تو اپنی زبان سے اقرار کیا تھا. ایک وہ وقت تھا اگلی امتوں کے گناہگار اپنے گناہوں کو چھپاتے تھے. میں نے روایات کے اندر پڑھا ہے کہ ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قحط کے درمیان وحی نازل ہوئی. فرمایا موسیٰ آج قحط اس وجہ سے ہے کہ تیری امت کے اندر ایک بندہ ہے بڑا گناہگار ہے، بار بار گناہ کرتا ہے پھر توبہ کرتا ہے، گناہ کرتا ہے پھر توبہ کرتا ہے. اس نے تو مذاق ہی بنا لیا ہے. وہ اسے کہہ دیں ہاں وہ نکل جائے اس بستی سے، اس کی وجہ سے یہ سختی آ گئی ہے. بستی سے نکل جائے، بارش ہو جائے گی، بران رحمت ہو جائے گی. اسی کی ایک نحوست کی وجہ سے پوری بستی ویران ہو رہی ہے. جناب موسیٰ علیہ السلام جلالی نبی اپنی قوم کو سامنے بٹھایا، کہا کیڑا بندہ ہے بار بار گناہ کرتا ہے پھر توبہ کرتا ہے، پھر اسی وقت گناہ کرتا ہے پھر توبہ کرتا ہے، دل سے توبہ نہیں کرتا، پکا باز نہیں آتا، جس کی وجہ سے اس نے اللہ کے ساتھ مذاق کر رہا ہے. نکل جائے بستی سے. ایسا نہ ہو کہ میں رب سے کہوں اس کا نام ظاہر کریں تاکہ اسے میں بستی سے خود نکالوں. فرماتے ہیں وہ شخص سمجھ گیا کہ یہ تو میں ہی گناہگار ہوں. دل ہی دل میں دعا کرتا، او میرے مولا تو جہاں پہ سخت ہے، جہاں تیری پکڑ سخت ہے، وہاں تیری صفت میں ستاری بھی ہے، غفاری بھی ہے. یا اللہ بالکل بات صحیح ہے، میں ہر دفعہ توبہ کرتا ہوں پھر توڑ دیتا ہوں، لیکن میرے مولا آج میں تیرے سامنے پکے دل سے توبہ کرتا ہوں. میرے مولا میں تیرے ساتھ وعدہ کرتا ہوں آئندہ میں گناہوں کی زندگی سے پرہیز رکھوں گا. میرے مولا کم از کم مجھے اتنی مخلوق کے سامنے بے پڑت نہ کر. یا اللہ تجھے تیری ستاری کا واسطہ ہے. فرماتے ہیں ابھی اس نے منہ پہ ہاتھ پھیرے دل میں دعا کر رہا ہے، ادھر سے بادل آئے چما چم برسنا شروع ہوئے. جناب موسیٰ علیہ السلام پریشان ہو کے اللہ سے پوچھتے ہیں میرے مولا یہ لوگ کہیں گے ویسے ہی میں نے کہا ہے، آپ نے بارش بھی نازل فرما دی، وہ بندہ تو بھی مجمع سے نکلے ہی کوئی نہیں. آواز آئی او میرے پیغمبر او میرے کلیم، وجہ یہ ہے کہ جس کی وجہ سے میں نے قحط سالی کا سما پیدا کیا تھا، اب اس کے توبہ مانگنے کی وجہ سے میں اسی قحط سالی کو خوشحالی میں تبدیل کر رہا ہوں. میری رحمت چھم چھم برس رہی ہے کہ اس نے توبہ اس انداز سے کی ہے. تو میرا بھائی جس وقت وہ لوگ تھے جو گناہوں کے اوپر ڈرتے تھے کہیں فاش نہ ہو جائے، آج جناب ہم سرے عام اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں اور پھر فخر کرتے ہیں. حضور فرماتی آخرت کی نشانیوں میں سے ہے کہ انسان گناہوں پہ مفاخرت کرے گا. ایک کہے گا میں نے اتنے گناہ کیے، دوسرا کہے گا میں نے اتنے کیے، بجائے گناہوں پہ شرمندہ ہونے کے، گناہوں پہ پچھتانے کے. جس وقت وہ یہ کام کرتے ہیں اس کے اوپر فخر کا اظہار کرتے ہیں. تو پھر مجھے بتاؤ
پھر رب کی غضب کو دعوت دیتے ہیں یا رحمتوں کو دعوت دیتے ہیں؟ آپ سوچیں آپ کو یہ دولت کیوں نہیں حاصل ہو رہی؟ آپ مجاہد ہیں، آپ نفس کے خلاف کتنا جہاد کر رہے ہیں؟ وہ بچی آئی تھی، میں نے بتایا حضور طبیعت خراب ہے، فرمایا انگلی ڈالو، گوشت کے لوتھڑے نکلے. حضور نے فرمایا من لم يدع قول الزور او عمل به فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه. جو ایسے کام نہیں چھوڑتا پھر اللہ کو ضرورت نہیں ہے. اسی لیے تو بتا دیا کہ روزہ رکھ کے بھوک پیاس کے علاوہ پھر تمہیں تقوی کی دولت نہیں مل سکتی. تمہاری اگر روزہ داریاں ایسے ہوں کہ کھوٹ دل میں، جھوٹ منہ میں، جیب میں رشوت کا مال، ہائے کوئی آ کے دیکھے ان کی روزہ داریاں. دودھ میں پانی ملا کر پھر بھی روزہ دار ہیں، یعنی سارے کام لگے ہوئے ہیں. دودھ میں پانی ملا کر پھر بھی روزہ دار ہیں، خوب پوری کر رہے ہیں اپنی ذمہ داریاں. اور چہرہ اترا، لب بھی سوکھے، باوضو ہیں سب بجا، پر کذب و غیبت کے سوا ہیں سینکڑوں بیماریاں. اس واسطے آپ جہد مسلسل کریں. حضور فرماتے ہیں من صام ایمانا و احتسابا فقد غفر له ما تقدم من الذنب، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. اور جس نے ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ، یہ احتساب ہے. آپ پورا دن رات کو ذرا سوچیں نا، آج دن میں آپ نے کتنے غلط کام کیے، کتنے جھوٹ بولے، کتنی بد نظریاں کی، کتنی بد سماعی کی، کتنی جگہ برے قدم اٹھائے. جب آپ سوچ کے احتساب بھی کریں گے اپنا، یقین کریں اس حالت کے اندر جب آپ کریں گے، انسان تو گناہگار ہے، لیکن جب آپ احتساب کریں گے اور واقعی میری اتنی غلطیاں ہیں، اور وہ درد کی کیفیت پیدا کریں گے. حضور فرماتے ہیں غفر له ما تقدم من ذنبه، پھر اس کے جو پہلے جتنے گناہ ہیں میرا رب اپنی رحمت کے پانی سے صاف فرما دیتا ہے. ناظرین گرامی، انسان کا نفس جو ہے نا، یہ ہر وقت انسان کو اس راستے کے اوپر لگاتا ہے. اسی واسطے آقا کریم فرماتے ہیں کہ الا ان فی الجسد مضغۃ، آگاہ ہو جاؤ جسم کے اندر ایک لوتھڑا ہے. ناظرین گرامی، اس کو اہل تصوف لطیفہ قلب کہتے ہیں. یہ لطیفہ قلب، یہ دل نہیں ہے، قلب ایک دل کو بھی کہتے ہیں، لیکن یہ جو پمپ کرنے والا یہ نہیں ہے، اس کے نیچے ایک چھوٹا سا لوتھڑا ہوتا ہے جسے لطیفہ قلب کہا جاتا ہے. جی اب لوگ حیران، لطیفہ قلب کیا ہے؟ جن کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے. میں نے کہا ویسے تو تم پڑھتے ہو سلطان العارفین کے شعر کہ قلبی روحی سری خفی اخفا ذکر کماون ہو، میں قربان تنا تو باہو جڑ ہک نگاہ جگاون ہو. لطائف کا، لطائف کی دنیا کا آپ کو کیا پتا؟ اکثریت آپ میں سے بے بہرا ہے. الحمدللہ ہم نے تصوف کے اندر صوفیاء کی جوتیاں اٹھائی ہیں. میں نے اپنی آنکھوں سے محسوس کر کے دیکھا ہے کہ جناب والا لطیفہ قلب کس طرح چلتا ہے. ہاں، اس کی حرکت کو الحمدللہ ہم نے مشاہدہ کیا ہے. اور جب ہم نے ہاتھ رکھا ہے، حضرت مجدد پاک اپنی مکتوبات شریف کے اندر فرماتے ہیں لطائف اس طرح چلتے ہیں کہ حرکات نبضیہ، اس طرح چلتے ہیں جس طرح نبض اس طرح ٹک 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 کی آواز آتی ہے. یہ لطیفہ قلب ہے. حضور فرماتے ہیں اس کے اوپر پھر کیا ہے؟ ان الشیطان جاسم علی قلب بنی آدم، اسی لطیفہ قلبی کے اوپر شیطان بیٹھا ہے. اس لطیفہ قلب کے اندر
نفس ہے امارہ. اب ساری خرابیاں یہاں سے سٹارٹ ہوتی ہیں. ہاں اسی وجہ سے حضور نے فرمایا نا الا ان فی الجسد مضغۃ، یہ جو لطیفہ ہے نا چھوٹا سا، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، یہ صحیح ہو تو ہر جسم ٹھیک ہوتا ہے، اور اذا فسدت فسدت الجسد کلہ، اور اگر یہ خراب ہو سارا جسم خراب ہو جاتا ہے. الا وان ہی القلب، اور یہی تو قلبی ہے. بعض لوگ ویسی صوفیاء کے خلاف نام نہاد پیروں نے صوفیاء کو بدنام کیا ہوا ہے. تمہیں کیا پتا ہے صوفیاء کی ایک نگاہ سے یہ سویا ہوا اٹھتا ہے. اللہ اللہ کی ضربیں جب لگتی ہیں اور توجہات پیر کامل و مکمل کی ہوتی ہیں تو پھر حالت ہی ہوتی ہے، پھر اندر ٹھک ٹھک اللہ اللہ شروع ہوتی ہے، پھر اندر نفس بھی ختم ہوتا ہے، باہر سے شیطان بھی بھاگتا ہے. کیونکہ جب تک نفس امارہ انسان کے اندر اس کیفیت میں ہوتا ہے. بعض دفعہ صوفیاء کے اندر بھی نفس امارہ بپھر جاتا ہے، پھر وہ ایسے ایسے صوفیاء سے کام کروا جاتا ہے کہ بڑے شیطان بھی اس سے شرمندگی ہو جاتی ہے. لیکن اس کو پھر مسلسل دے کے پھر فرماتے الے فلا تے چمبے دی بوٹی میرے من وچ مرشد لائی ہو. پھر نفی اسواد دا پانی ملیا ہر رگے تے ہر جائی. ایک گلا پھر انشاءاللہ کوئی موقع ملا تو یہ بھی تصوف پہ جو ہے انشاءاللہ باتیں ہوں گی. میں صرف اتنا عرض کرتا ہوں کہ درد سلامت رہے. میرے مولا دن گزر رہے ہیں، ٹائم لمحے لمحہ گزر رہا ہے. میرے مولا کریم جیسے آخری وقت امتحان کا آتا ہے، ایک ایک لمحے کے لیے بے چینی ہوتی ہے. یا اللہ رمضان مبارک کی ان پاک گھڑیوں کے گزرنے کا احساس فرما، ہمیں احساس دلا دے تاکہ ہم اس کی قدر کر سکیں. میرے مولا جس طرح یہ سوال آیا، اللہ کریم ان سوال کرنے والوں کو بھی رمضان شریف کی ان برکات کو سمیٹنے کے طریقوں سے مکمل آگاہ فرما دے. یہ عرفان ہوتا ہے، اندر پہچان ہوتی ہے، بندے کو خود پتہ چلتا ہے. سب سے بڑا مفتی انسان کا دل ہے. آپ اوپر سے ہزار بہانے کریں میں نے یہ کیا، اندر والا مفتی کہے گا اوہ تو ٹھیک کہہ رہا ہے غلط کہہ رہا ہے. آپ جناب دل کو پکڑ کے بہ رہے ہیں آج ماں تلی کی تکلیف ہو گئی ہے، فلانی ہو گئی ہے، فلانی ہو گئی ہے. اب وہ درد نظر تو نہیں آ رہا، اسے تو میرا رب ہی جانتا ہے. لیکن اندر والا مفتی کہے گا اور جھوٹیا اس رمضان کا ادب کر. اسی واسطے مومن کی جتنی باتیں چلتی ہیں وہ دل کی دنیا سے چلتی ہیں. ہمارے لیے تو دین کے دروازے میں داخل ہونے کے لیے پہلے کہا جاتا ہے اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. خالی زبانی کلامی گلا نہیں کہ کلمہ پڑھ کے تو اسلام میں داخل ہوئے، نا تیری دل نہیں نال دنیا بھی بدلنی پی ہوئے. سبحان اللہ. پھر دل کی گہرائیوں سے، صرف زبان سے آہوزاری مت کرو. خالی جناب والا زبانہ نل گلا ہائے یہ ہو گیا ہائے یہ ہو گیا، تاکہ پتہ چلے آپ کا دل بھی پریشان ہے. آئیں آج کی اس نشست کے اندر ہم یہ سبق لے کے اٹھیں کہ وہ درد رمضان شریف کی ساعتوں سے کم حقو فائدہ نہ اٹھانے کا میرے مولا ہمیں نصیب فرما، تاکہ ہم اس درد کی کیفیت سے باقی جتنے بھی دن رہ گئے ہیں ایک ایک لمحے سے بھرپور فائدہ اٹھا سکیں. انشاءاللہ یہ درد ناظرین گرامی عزیزان من جب جاگ جائے گا تو یقین کریں زندگی کی حقیقتیں جاگ جائیں گی. سکون کی دولت میسر ہوگی، اور انشاءاللہ پھر خالی یہ زندگی نہیں قبر والی زندگی بھی جاگے گی، حشر والی بھی جاگے گی انشاءاللہ. اللہ کریم سے دعا ہے میرے مولا ان لمحات کو اپنے کامل دربار میں قبول و منظور فرما لے. وما علینا الا البلاغ المبین.